ایک عورت دوپٹہ رنگوانے گئی، دکاندار سے کہا، بہت سوچنے کے بعد کہتی، اس پہ ایسا رنگ کر دیں جو نہ کالا ہو، نہ پیلا ہو، نہ لال، اور نہ ہی گلابی گلابی سا لگے۔ آدمی، ٹھیک ہے۔ عورت، کب واپس لینے آؤں؟ آدمی، جب نہ ہفتہ ہو، نہ اتوار، نہ پیر، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات، اور نہ ہی جمعہ ہو۔ بیوی کی سالگرہ کے موقع پر شوہر اپنی بیوی کے لیے گلاب کا پھول لے کر آیا۔ بیوی، مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ شوہر دوسرے کمرے میں گیا اور 3 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا گفٹ پیک لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے سونے کی کوئی چیز مانگو گی۔ بیوی نے خوشی کے مارے گفٹ کھولا تو اس میں سے تکیا نکلا۔ شوہر بولا، اب آرام سے سو جاؤ۔ شوہر اپنی بیوی کو چڑھانے کے لیے، خان صاحب کی بیگم کتنی خوبصورت ہے، میرے خوابوں میں آنے لگی۔ بیوی چڑ کھا کے بولی، اکیلی ہی دکھائی دیتی ہے۔ شوہر مسکرا کے بولا، ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بیوی، کیونکہ خان صاحب میرے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ ایک صاحب کی اپنی کزن کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بیگم کا تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ میری اہلیہ ہیں، پہلے یہ میری کزن تھی، اب میرے پر وزن ہے، پہلے میرا ان کے ساتھ بلڈ کا رشتہ تھا اور اب بلڈ پریشر کا ہے۔ بیوی شوہر سے، ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جائیں۔ شوہر، میں 1-2 بار گیا تھا، اسی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے۔ نکاح کے بعد دلہا مولوی سے، آپ کی فیس؟ مولوی، اپنی دلہن کی خوبصورتی کے مطابق دے دو۔ دلہن نے 100 روپے دے دیے۔ مولوی کو بڑا غصہ آیا، اچانک ہوا سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھ گیا۔ مولوی مسکرا کر بولا، بیٹا یہ تو 80 روپے بقایا۔ خان نے 25 روپے لیے اور بیوی کے سر سے صدقہ وار کے صدقہ اتارا اور ان میں مزید 75 روپے ڈال کر 100 والا کارڈ لوڈ کروا لیا۔ بیوی، خان صاحب یہ کیا کیا؟ خان، 75 کا بیلنس میرے پاس آ گیا اور صدقہ 25 کا گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، حساب خراب۔ میرا پیارا فیصل آباد۔ گاہک نے فیصل آباد میں ہوٹل کے مینیجر سے شکایت کی، میں 1 گھنٹے سے پانی مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک میری بات پہ کسی نے کان نہیں دھرے، اتنی گندی سروس۔ مینیجر نے غصے میں ویٹر کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، صاحب 1 گھنٹے تو کئی طرح پانی ਲਈ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਰਿਹਾ دوبارہ کیڑا اچھا بندہ ساڈے ہوٹل وچ کھیا کھان آئے گا۔ ایک لڑکا رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے گیا، لڑکے کو لڑکی پسند آئی تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد کی حیثیت ہے کہ وہ جہیز میں کار دے سکیں؟ لڑکی، میرے والد کی حیثیت تو ہوائی جہاز دینے کی ہے، کیا آپ کے ابا کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ او تیری خیر، تھوڑی سپرائٹ پی کے آئی سی۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک سگنل پر کار رکی، ایک کال گرل وہاں سے گزر رہی تھی، وہ بیوی کی ونڈو سائڈ پر آئی اور بولی، ایسے پہلے ہی لے لینا، بعد میں یہ کمینہ بڑا ڈرامہ کرتا۔ دفتر میں امپلائی آف دی منتھ چنا جانا تھا جسے 1 لاکھ روپے انعام بھی ملنا تھا۔ چنانچہ باس نے اپنے تمام امپلائیز کے سامنے پانی میں پتھر پھینک کر پوچھا کہ بتاؤ پتھر کیوں ڈوب گیا؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ سر پتھر پانی سے بھاری ہوتا ہے اس لیے ڈوب گیا۔ پھر باس نے یہی سوال اپنے سب سے چہیتے امپلائی سے کیا تو وہ بولا، جناب میں تو ایک سیدھی سادی بات جانتا ہوں کہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا ٹوٹ گیا۔ باس مسکرایا، امپلائی آف دی منتھ کا انعام ایک دفعہ پھر خوشامد جیت گئی۔ حاجی بشیر کے نکے کاکے کا آج رزلٹ تھا۔ حاجی بشیر، اگر تو اس بار بھی فیل ہو گیا تو مجھے ابا کہہ کر مت بلانا، سمجھے؟ تھوڑی دیر بعد جب برخودار گھر تشریف لائے تو حاجی بشیر نے رزلٹ کا پوچھا، بیٹا بس یار کیا بتاؤں بشیرے، تو ابا کہلانے کے لائق ہی نہیں رہا۔ آج صبح کالی بلی نے میرا راستہ کاٹا، تھوڑی دیر آگے جا کے وہ ٹرک کے نیچے آ گئی۔ ساڈے نال پنگے ناٹ چنگے۔ شادی کے 15 سال بعد عورتیں بچوں کو اپنی شادی کا البم دکھا رہی ہوتی ہیں، دیکھو بیٹا میں کتنی پیاری تھی، لوگوں کے ابا نے کیا حال کر دیا میرا۔ لڑکی، جاب کرتے ہو؟ لڑکا، نہیں، گھر والوں کو دہی لا کر دیتا ہوں، ہر چکر میں 10-12 روپے بچ جاتے ہیں۔ لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا، تمام گھر والے فوراً اکٹھے ہو گئے۔ باپ بھی گھبراتے ہوئے پہنچ گیا اور لرزیدہ آواز میں بولا، کیا بات ہے بیٹی، آج خیر تو ہے؟ ابو جان، ایک لڑکا مجھے مسلسل 2 ماہ سے تنگ کر رہا ہے۔ لڑکی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں اس آوارہ کو ابھی حوالات میں بند کرواتا ہوں، الٹا لٹکوا کے چترول کرواتا ہوں، آج کل کے لڑکوں میں تو ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے۔ باپ نے غصے میں کہا اور جیب سے موبائل فون نکال لیا۔
बेटी ने इन्हें रोकते हुए कहा, नहीं अब्बू जान, मैं इसे इससे भी सख्त सजा देना चाहती हूँ। बाप हैरानगी से बोला, मगर वो क्या बेटी? अब्बू जान, वो ये कि आप इससे मेरी शादी करवा दें। लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही बाद में मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम इंतकाम के मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उस्ताद, बताओ कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? तालबेल, हाथी। उस्ताद, नालायक, बेवकूफ, किस जाहिल खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? तालबेल, ये सियासी पार्टी की लीडर हैं, अब्बू जर्नैल और ताया जज हैं। उस्ताद डरते हुए, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है, कल हमारी दीवार पे भी 3 बैठे हुए थे। एक लड़की ने आधी रात लड़के को मैसेज किया कि मेरे घर आ जाओ, घर पे कोई भी नहीं है। वो लड़का सख्त बारिश में बड़ी मुश्किल से इसके घर जा पहुंचा। देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, वाकई कोई नहीं था। अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, कोई बताएगा? डॉक्टर से राब्ता करूं या फोन एक तरफ रख दूं? हाय मेरा अंगूठा, मासूम रहीला क्या करे अब? लड़की, हेलो रेस्क्यू 1122 ऑपरेटर, जी क्या मदद कर सकते हैं आपकी? लड़की, एम्बुलेंस भेज दें, मुझे बेड से टक्कर लगी, मेरे पाँव की चीची उंगली जख्मी हो गई। ऑपरेटर, तो आप अपने लिए एम्बुलेंस मंगवाना चाहती हैं या आपकी चीची उंगली पे चोट आई है? लड़की, नहीं अपने शोहर के लिए। ऑपरेटर, इन्हें क्या हुआ? लड़की, उनकी हंसी निकल रही थी। अम्मी अबू बेइज्जती करके खामोश होने ही वाले होते हैं कि बहन भाई आकर 1-2 गलतियां और बता देते हैं। दूर फिट्टे मुंह। जब मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई हो सकते हैं तो मुंह बोली बीवी क्यों नहीं हो सकती? हर लड़की में एक हिटलर छुपा होता है जो शादी के बाद ही बाहर आता है। नहाने से पहले पानी को 10 मिनट बैठकर घूरने के दिन आ रहे हैं। हाय सर्दी। दूसरे ममालिक, ओह आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। पाकिस्तान, वो आगे पुलिस खलोती है, वापस मोड़ वापस। अभी अभी एक इंडियन आंटी की पोस्ट पड़ी, लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो जंग के बाद शेख रशीद मेरा। तैयार रहो पाकिस्तानियों, बहुत जल्द ताजमहल की दीवारों पे लिखा होगा, कमजोरी से ना घबराना, ताकत का खजाना, ईद सुलेमान दुआ खाना। दुनिया भर के साइंसदान रश खाकर गिर गए जब उन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो इसका कद छोटा रह जाता है। टीचर, अगर होंठ होंठों से मिलाएं तो क्या होता है? बच्चा शर्माया मगर खामोश रहा। टीचर, बताओ ना, चुप क्यों? बच्चा, मिस बता तो रहा हूँ, मुंह बंद हो जाता है।